ویلکم بیک خواتین و حضرات. آج ایک آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے جس میں بشرا بی بی اور سابق گورنر اور لیگل ان کے ایڈ لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی ہے. اس گفتگو سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ اندر ہی اندر چل رہا ہے. اس گفتگو سے معلوم پڑتا ہے کہ نند اور بھاوج میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی ہے. گفتگو سنوانے سے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں. آپ یہ جیل گئے تھے ملنے کے لیے, وہاں پر بشرا بی بی بھی تھیں, عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں, اور پھر کیا ہوا سنیے غور سے. بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا 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 اچھا. تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا یوں. انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا, میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی. کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا, ہمیں ان کی کھوسہ صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو نہیں مناسب. انہوں نے اسی یہ نہیں بات کو کہا. انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. آپ میں نہیں نے جی کیا نہیں اب میں بدتمیزی کرنی تھی. نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ. ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول. یہ آڈیو لیک ایک ایسے دن آئی ہے جس سے ایک دن پہلے ہم نے آلریڈی دیکھا تھا کہ مختلف وکیلوں کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹس دی گئی تھیں پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے. اور پھر ایک اور ہم ڈسکشن دیکھ رہے ہیں جس کے اندر وکیلز بھی انوالوڈ ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر وکیل سے رابطہ کیا جائے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اب پہلا سوال, کیا کوئی لیڈرشپ کا پرابلم ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی لیڈر بننا چاہتی ہیں پی ٹی آئی کی, اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں موجود ہیں. تو کیا کوئی لیڈرشپ کا ایشو ہے پارٹی کے اندر نعیم حیدر صاحب؟ بہت شکریہ جی, بڑی نوازش. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف اور صرف پراپوگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا. یہ چیز پیدا کرنے کے لیے, کارکنان کے اندر اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے لیے. تو تمام باتوں کی ہم ہر طرح سے تردید کرتے ہیں, اور سب سے بڑی تردید خان صاحب کے اس فیصلے نے کر دی ہے جو بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین نومینیٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے امیدوار ہوں گے انٹر پارٹی الیکشن کے اندر. کیونکہ انتظار یہ تھا کہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ ہمارا توشہ خانہ کیس کے ریلیٹڈ پینڈنگ تھا, اس کو جان بوجھ کر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو سزا جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی, اگر اس کے اندر آرڈر بھی سسپینڈ کر دیا جاتا تو آج یہ انتظار نہ کرنا پڑتا اور نہ یہ انٹر پارٹی الیکشن والا کوئی معاملہ آتا. خان صاحب خود اہل ہوتے اور وہ چیئرمین رہتے. کیونکہ یہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک تو ڈیلے جو ہے فیصلہ دیا, 20 دن 2 مہینے جو ہے اس فیصلے کو جو ہے انہوں نے محفوظ رکھا. اور اس سے پہلے کسی میٹنگ میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن کی ضرورت ہے یا آپ کا کوئی لیگل پہلو رہتا ہے. جو ڈاکومنٹس انہوں نے ہم سے منگوائے ہم نے وہ جمع کروا دیے. تو لہٰذا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. خان صاحب ہمارے دلوں کے, ہماری پارٹی کے تاحیات جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک ان کی زندگی ہے, انشاءاللہ وہی چیئرمین ہے. اب ویسے آئی ڈونٹ نو آپ کی انفارمیشن میں ہو یہ بات نہ ہو, آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو آخر لطیف کھوسہ صاحب سے پرابلم کیا ہے؟ کیوں وہ چاہتی ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب ان کو ریپرزینٹ نہ کریں؟ دیکھیں جو ہے نا, بہنوں کے حوالے سے تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کر رہے تھے. ہاں خان صاحب کا مقدمہ القادر ٹرسٹ کیس ہو یا نیب کے اندر جو مقدمے توشہ خانہ والا ہو, یہ کیس جو ہے یا وہ ایک توشہ خانہ کا جو جس میں فیصلہ آیا تھا اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے لیے جو کھوسہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا ہے, یا بی بی صاحبہ کے حوالے سے, یہی 2 مقدمات جو ہیں ان کی حد تک وہ کر رہے ہیں, یا آڈیو لیک والا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں.
تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس طرح سے کوئی اختلاف ہے. دیکھیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آڈیو ہے وہ اوریجنل ہے, اور اگر اوریجنل ہے تو کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن کوئی کسی کو وکیل رکھے نہ رکھے, اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ اس آڈیو کے یا اس چیز کے مامے لگتے ہیں. آپ کے حوالے سے یہی آڈیو کا جو سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہوا ہے, جس میں جب عدالت نے رپورٹ مانگی ہے تمام اداروں سے تو تمام ادارے بے بس نظر آئے ہیں. اس میں بے شک پرائم منسٹر آفس ہو, اس میں بے شک انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہو, یا اس میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, جتنے ڈپارٹمنٹ پارٹیاں بنائے گئے تھے پی ٹی آئی سمیت, وہ تمام اس کے اوپر بے بس نظر آئے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کون ریکارڈ کرتا ہے, کس لاء کے تحت اسے ریکارڈنگ کی اجازت ہے, اور کس لاء کے تحت وہ آگے میڈیا کو دی جاتی ہے, اور ایک میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے, ایک جو ہے پوری ایک ریگنگ, ایک پورا جو ہے وہ ٹرائل کیا جاتا ہے صرف اور صرف کریڈیبلٹی جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر ایک تہمت, ایک ایسی چیز پیدا لگانے کے لیے کہ وہ یہ شاید سمجھتے ہوں کہ اس سے عمران خان کے ووٹ میں فرق پڑ جائے گا یا نواز شریف مقبول ہو جائے گا, تو یہ ان کی بھول ہے. عمران خان صاحب کے کیسز کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے. سائفر کیس کل سے شروع ہو رہا ہے, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بیل بیفور اریسٹ کی آپ نے درخواست لگا دی ہے, اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے آج دیکھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا ہے. پھر لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان انتخابات میں حصہ ہی نہ لیں. تو یہ جو کیسز چل رہے ہیں تینوں, اس کے اوپر نعیم صاحب یور اوپینین کہاں پہنچیں گے؟ جی, سب سے پہلے جو اس وقت جو معاملہ آج زیر بحث رہا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہم نے گزارش کی عدالت سے کہ یہ صرف اور صرف ایک سازش ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو سائڈ پر کرنے کے لیے سارا کیا گیا ہے, اور جان بوجھ کر الیکشن کمیشن نے پہلے دونوں صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے, پھر وفاق میں انتخابات نہیں کروائے, اور اب یہ نوٹیفیکیشن تو انہوں نے جاری کیا, لیکن اب عدالتوں کے پاس ہم آئیں اور کم سے کم عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے تاکہ ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ جو پینڈنگ ہے وہ ختم ہو اور خان صاحب چیئرمین رہیں. جن سے مائنس فارمولے کے اوپر یہ چل رہے تھے, تو یہ اس وجہ سے ان کو جو ہے تقویت نہیں دینی چاہیے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے. پر جس سپیڈ سے جا رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن تو لٹکی رہے گی, پینڈنگ رہے گی الیکشن تک لگ رہا ہے مجھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی, آج پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. نواز شریف کے فیصلے محفوظ نہیں ہوتے, ان کو دھڑا دھڑ بیل بھی مل جاتی ہے اور ادھر بیٹھے ہی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. اور رہی دیگر کیسز تک بات بالکل تھی, نیب کے اندر ہم نے بڑی واضح طور پر آج بیل جو ہے وہ دائر کر دی ہے, پوسٹ ایس بیل, اور اس میں نوٹس بھی جاری ہو گئے ہیں, 4 تاریخ کے لیے وہ فکس ہے. اور دوسرے نمبر پر سائفر کیس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے ان کیمرہ, اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا کہ یہ ان کیمرہ نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے آرڈر کے اندر لکھ کیا کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. تو اس کے بعد تو چیز ختم ہو گئی کہ یہ اوپن نہیں تھا, یہ ان کیمرہ چھپا کر یہ جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا, سارے نوٹیفیکیشن قلعدم قرار کیے گئے اور ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر پوری قوم کے سامنے ہر چیز واضح طور پر موجود ہے کہ کس طرح سے یہ عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. ڈر صرف عمران خان کی تصویر کا ہے, سیکیورٹی کا صرف بہانہ ہے. لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب اب چیئرمین شپ گوہر صاحب کو دے چکے ہیں, تو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نرمی آئے گی ان معاملات میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ چیئرمین کا وہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر انٹرا پارٹی الیکشن ہوگا. آج کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے. کب ہوگا ویسے؟ اب کل ہوگا, پرسوں ہوگا الیکشن انٹرا پارٹی؟ چیئرمین وہ نہ رہے, اور دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں, اور تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے, سائڈ پر کیا جائے. تو وہ اسی فارمولے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ پوری قوم کے ساتھ جاتی ہے. جس طرح پہلے دھاندلی کے ذریعے وہ انہیں سلیکٹ کیا گیا, ایسی جو ہے دوبارہ کوشش نہ کی جائے. عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے مرضی سے منتخب نمائندہ کریں تاکہ عوام کی رائے سے وزیر اعظم بن سکے. حیدر صاحب, انٹرا پارٹی الیکشن جو پی ٹی آئی کے ہونے تھے, کچھ معلوم ہے کل ہوں گے, پرسوں ہوں گے, ترسوں ہوں گے؟ کہا جا رہا تھا اسی ویکینڈ پہ ہوں گے. دیکھیں, انٹرا پارٹی الیکشن کی جو ہے وہ سارا عمل جو ہے وہ دیکھیں ہمیں 20 دن کا ٹائم ملا ہوا ہے. کل بھی ہو سکتے ہیں, پرسوں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی 20 دن کی ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, ہم اس وقت وہ کروا سکتے ہیں. اس کے اوپر ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے. جو بھی اعلامیہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ کور کمیٹی کی طرف سے ایک اعلامیہ آئے اور وہ منظر عام پر آئے, وہ زیادہ اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی بھی رہتی ہے, اور اس کے بعد بندہ پھر بات بھی کرے تو مناسب لگتا ہے. ویسے نعیم صاحب, آپ ماشاءاللہ سے سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں, جس رفتار پہ عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں, کتنے سال اور لگ جائیں گے انہیں باہر آتے آتے؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو اگر لیگل طور پر دیکھا جائے تو وہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو سکتی ہے, اور اگر جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں انلیگل طور پر دیکھا جائے, اگر سلسلہ جاری رہا کہ ایک ضمانت ہوئی تو دوسری غیر قانونی ڈال دی گئی,
تو پھر نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی وہ کرنے والا ہے. عوام چاہتی ہے کہ اس قوم کو انصاف دی جائے, تو خدا را اس ملک کے اوپر رحم کر لیے جائے. یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کے اندر جو ہے کسی ایک پارٹی کو یا کسی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, انا کو چھوڑا جائے اور ملک کا سوچا جائے. ویسے اب اس وقت عمران خان صاحب کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 سال اور اسی طرح اسیری میں گزارنے پڑے تو کیا پھر بھی ان کے حوصلے اتنے بلند ہوں گے یا کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر حوصلے کی بات کی جائے تو کبھی بھی خان صاحب نے ہمیشہ یہ ان سے جب بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, اور ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ جب بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اعصاب کی جنگ ہے. اور جب ایک شخص اندر بیٹھے ہوئے اتنے بوگس مقدمات جو ہر روز کوئی نہ کوئی تہمت کوئی نہ کوئی بات, اس کنڈیشن کے اندر بھی اگر یہ کہہ رہا ہے تو اٹس مین اس کا کتنا حوصلہ بلند ہے. تو ان کے حوصلے کو تضاد ہے, ہمیشہ ان سے مل کر سیکھتے ہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے لائیو ہوں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ آف دا ریکارڈ میں میرے یہی جملے ہوں گے. حیدر صاحب, آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حتمی انتخابی فہرستیں ابھی تک شائع نہیں کی ہیں. یہی کہا جا رہا ہے نادرہ میں پرنٹنگ میں ہے, 30 تاریخ کا دن تھا, تھوڑا ہی وقت 30 تاریخ میں بچا ہے. الیکشن کمیشن کی کارکردگی دیکھتے ہوئے حالات کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو نعیم صاحب؟ دیکھ, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا فری فیئر الیکشن کی ضرورت ہے ملک کے اندر. نظر جو آج ہی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ تمام پارٹی. خط کا کوئی جواب آیا نعیم صاحب؟ آئے گا جواب؟ اس کے اوپر آج دیکھیں لیٹر دیا ہے, جواب دیکھیں. کوئی فرق پڑے گا اس خط سے, کوئی امپیکٹ ہوگا اس خط کا, یا پھر یہی کچرے کے ڈبے میں؟ التجا کر سکتے ہیں نا, باقی عدالت کی مرضی ہے. عدالتوں کا ماحول دیکھتے ہوئے سر ان کی مرضی کا اندازہ ہو جاتا ہے نعیم صاحب. جی سر, بس تھینک یو سر. میں انشاءاللہ پھر تھینک یو نعیم حیدر پنجوتا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یقیناً بہت ساری اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس آڈیو لیک کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کے جاتی ہے, اس کا فورینسک کراتی ہے. پہلے بھی کئی آڈیو لیکس آئی گئی, اعلیٰ عدلیہ کی اپنی فیملی ممبرز کی, وہ لوگ نہیں پہنچ سکے کہ آخری لیکس کہاں سے آ رہی ہیں, کون سا قصوروار ہے. یہ بھی ایک لیک ہی رہے گی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. انٹل منڈے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.